الحمدللہ سے کل ہم نے پارہ ایک جو تھا اس کی تفسیر ترجمہ جو تھا وہ کر لیا تھا، اور آج سے ہی ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے دوسرا پارہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور الحمدللہ سے روزہ بھی آج دوسرا تھا، اور دوسرے پارے کا نام ہے سیقول السفہاء۔ سیقولو کہتے ہیں، سفہاء کہتے ہیں بے وقوف کو، ٹھیک ہے۔ من الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، یعنی سیقول السفہاء من الناس، اب کہیں گے بے وقوف لوگ، اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ جس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلے سے جس پر اب تک وہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، پھیر دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان کی طرف منہ کرنے کو، تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی چاہت اور خوشی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خوشی کس قبلے کی طرف تھی؟ مسجد حرام کی طرف تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کچھ عرصے کے لیے حکم ہوا تھا کہ مسلمان مسجد حرام کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا منہ ابھی پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز بعد جماعت پڑھ رہے تھے، اور 2 رکعتیں ادا فرما چکے تھے کہ اچانک یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز ہے، آپ کو پتہ ہے 4 رکعت نماز ہے ظہر کی، اس میں سے بھی 2 رکعتیں ادا فرمائی اور باجماعت پڑھتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اچانک کیا ہوا، یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ بیت المقدس سے منہ موڑ کر فوراً کعبے کی طرف کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اپنے رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ مدینے کی دوسری مسجدوں میں جہاں جہاں یہ نماز ہو رہی تھی، کون سی نماز؟ ظہر کی نماز جو تھی وہ ہو رہی تھی، جب یہ حکم پہنچا تو اسی لمحے تمام صحابہ کرام نے اپنے رخ کعبہ کی طرف پھیر لیے اور دنیا کو تسلیم اور رضا کا ایک بے مثال نمونہ دکھا دیا۔ تو اللہ نے تم میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے کہ یہ تمہیں پاک کرتے ہیں اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہیں تھی۔ بس ان نعمتوں میں کیا کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور نا شکرے مت بنو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم سب کو، قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو کے لیے کہ کیا کرنا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، یہ تمہیں کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں، گناہوں سے ہمیں دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے نبی، اور دانائی کی یعنی عقل مندی کی باتیں جو ہیں ہمیں سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی تم کو خبر بھی نہیں تھی۔ ان نعمتوں پر، ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تو ہر نعمت ہے، ہر جگہ جب آپ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، اندھیرے میں بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کچھ نہ ہو وہاں بھی اللہ کی نعمت نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے جو سب سے افضل نعمت بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور الحمدللہ سے اس امت پہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے۔ الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ، وہ مقام جو ہے وہ کس کو دیا ہے؟ ہمیں دیا ہے کہ الحمدللہ سے ہم کیا ہیں؟ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آئے تو ہم سب سے بعد میں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا دور جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے آخر ہمارا دور ہے، ٹھیک ہے، اسی میں جو ہے وہ قیامت ہوگی، اس کے بعد تو کوئی نبی ہے ہی نہیں، آخری نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم بھی آخری امت ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے بعد کوئی امت نہیں آنے والی، ٹھیک ہے۔ اس امت جو ہے یہ جہنم میں جانے لگی ہوگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ایک ایک امتی کو بخشوائیں گے، اس وقت جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ایک ایک امتی کو بخشوا نہ لیں۔ اتنے فضائل ہیں الحمدللہ سے، پڑھیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسی نبی کی جو ہے امت میں ہمارا شمار کیا ہے، اور جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، ویسے ہی ان کی امت بھی پچھلی تمام امتوں کی کیا ہے؟ سردار ہے۔ تو یہ بس ان نعمتوں پر کیا کرو؟ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو جیسے یاد کرتا ہے نا، جس محفل میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گنا بہتر محفلوں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ میری ناشکر گزاری کرو اور ناشکر مت بنو۔
اچھا اب یہ چیز یاد رہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ، زبان سے بہت ہی زبردست طریقے سے شکر جو ہے وہ ادا ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکل طور پہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے، لیکن یاد رکھیں جو اسلام ہے نا وہ پریکٹیکل دین بھی ہے، ٹھیک ہے، پریکٹیکل چیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمارے دین میں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تو صرف اور صرف یہ نہیں کہنا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے، وہ اپنا پریکٹیکل طریقے سے اپنی زبان سے اپنی آنکھ سے اپنے ایکشن سے کر کے بھی دکھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنائے آمین۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی سخت مہم جو ہے وہ پیش آئی، ٹھیک ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی اپنے کا انتقال ہو گیا، کسی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت ہی پیارا جو ہے وہ مر گیا، کچھ بھی ہو گیا، دولت چلی گئی، ٹھیک ہے، کوئی جل کے مر گیا، کوئی طلب علم کے راستے میں مر گیا، اسی بھوک سے ڈر سے خوف سے جس نے کیا کیا اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ہاں بہت ہی بڑا اجر ہے۔ یہاں پہ حدیث شریف ہم پڑھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کی بچے کی روح قبض کی، وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب، پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، عرض کرتے ہیں ہاں یا رب، پھر فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا یہ بتاؤ، عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھا، فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، ٹھیک ہے، تو یاد رہے کہ حکمت کیا ہے اس میں کہ مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے، ایک یہ کہ جب کافر دیکھے کہ مسلمان بلا اور مصیبت کے وقت کتنا صابر و شاکر ہے اور اپنے دین پر بھی قائم ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کا دین جو ہے وہ کتنا ہی زبردست ہے کہ مصیبتوں سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں گھبراتے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وقت مصیبت کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کفارہ گناہ بنا دیتا ہے، یعنی جو مومن کو تکلیف پہنچتی ہے نا ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا اس کے سبب وہ مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، شہیدوں کے بارے میں بات آ رہی ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے اور ہم تمہارے امتحان لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایسے تو نہیں آگی نا کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ کھا لو پی لو، ٹھیک ہے، عیش کر کے چلے جاؤ، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلے سافٹ سموتھلی چلے اور بس بندے کو موت آ جائے بندہ چلا جائے، ٹھیک ہے، نو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال سے اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتے۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے، جو بھی ہم نے آیت پڑھی، کیا پڑھتے ہیں مصیبت میں مومن کیا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کا کام کرے تو اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے، کام کرے گا، نیکی کو ایسے سمجھ کے نہیں کرنا کہ ایک بوجھ ہے، جیسے نماز ہے نماز پڑھنا ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، سردی ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، کیا ہے مجھے رات کو تہجد پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور خوب جانتا ہے اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اس کی خدائی میں شریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بات آگی شرک کی، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں جو ہے وہ ربوبیت کا حقدار جو ہے وہ کون ہے، پرستش کا حقدار کون ہے، صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پوری ڈیفینیشن بتا دی کون سچا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں تو ہر بندہ سامنے آتا ہے کہ کہتا ہے میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہے، میں نیک ہوں یہ جو ہے وہ بد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیک کون ہے، جو ایمان لایا اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں، کتابوں پر، پیغمبروں پر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اس شخص نے رشتہ داروں کو ڈسٹریبیوٹ کیا، محتاجوں کو بھی دیا، یتیموں کو مسکینوں پر بھی خرچ کیا، اور سوال کرنے والوں کو جس نے اس سے مانگا اس کو بھی دیا مال، نماز زکوٰۃ کی وہ پابندی کرتا ہے اور اپنے وعدوں کو وہ پورا کرتا ہے، اور لڑائی جب ہو تو اس میں کیا کرتا ہے صبر کرتا ہے۔ یہاں پہ لڑائی وہی نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں میدان جنگ میں، ٹھیک ہے، جہاد وغیرہ پہ وہاں پہ جا کے ہم صبر کریں، بلکہ جو ڈیلی روٹین لائف میں بھی جو شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے لڑنے کی نیت سے، ٹھیک ہے،
آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مسلمان کا کام ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو کیا کرے، کنٹرول میں رکھے، ٹھیک ہے. کسی نے لڑائی کی، ہم نے بدلے میں اس سے زیادہ جو ہے وہ لڑائی کر دی، اس سے زیادہ بدتمیزی کر دی، اس طریقے سے تو معاشرے میں اور زیادہ فساد جو ہے وہ برپا ہوگا. تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ لڑائی کا جواب کس سے دینا ہے، خاموشی سے دینا ہے، ٹھیک ہے، صبر سے دینا ہے. یہی لوگ سچے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ایمان والو یا الذین آمنو، ہم نے تم پر قصاص فرض کیا. قصاص جس کیسے کہتے ہیں جی، ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اپنی تفسیر کے لیکچرز میں. قتل کا بدلہ قتل، ٹھیک ہے، اور اس میں تمہاری ہی جانوں کا بچاؤ ہے. اے ایمان والو، بہت خوبصورت آیت، تم پر روزے فرض کیے گئے. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو ان دنوں کے روزے بعد میں رکھ سکتے ہو. اور اسی ماہ رمضان میں ہم نے قرآن نازل کیا الحمدللہ، جو تمہارے لیے مکمل کیا ہے، ہدایت ہے. میں اپنے بندوں کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بھی جو تھا حکم دیا کہ کیا کرو، دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہے. دعا جتنی بھی ہماری عبادتیں ہوتی ہیں نماز ہے. اچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز پڑھیں گے ماشاءاللہ سے، تہجد، قرآن پاک، ہر عبادت بہت اچھی کریں گے، ان میں دعا نہیں مانگتے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کسی کا کوئی جو ہے وہ لاجک ہوتا ہے، لیکن سب غلط ہے، ٹھیک ہے. لاجک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دعا کیا ہے، عبادت کا مقصد ہے. جب انسان یاد رکھے کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے نا، یعنی دعا مانگتا ہے، تو اٹس مین کہ ہم اپنی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اٹس مین ہم اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ اللہ کے آگے پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو عاجز جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے نا، کوئی چیز ہم مانگتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے. دنیا میں تو آپ کسی سے کچھ مانگے، ایک دفعہ وہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ بھی شاید دے دے، ٹھیک ہے، تیسری چوتھی مرتبہ شاید ترس کھا کے دے دے. لیکن بار بار مانگنے پر کیا ہوتا ہے، انسان کی اپنی عزت اور وقار جو ہوتا ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن صرف اور صرف ایک ذات ایسی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جو کہ کیا کرتی ہے، بار بار جو شخص اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اپنی عادت بنائے، اپنی ہیبٹ بنائے کہ چلتے پھرتے دعا کے، نماز 5 وقت کے بعد تو ہم نے دعا مانگنی ہے، قرآن شریف پڑھنے کے بعد بھی مانگنی، تسبیحات بھی پڑھنے کے لیے بعد جو ہے مانگنی ہے. اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت جو ہے اپنی عادت بنا لیں، نیچر بنا لیں کہ سب سے پہلے کس سے کہنی ہے، اللہ سے کہنی ہے. درود پاک پڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک اس کے آگے پیچھے درود پاک نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے. اور دوسروں کا مال ناحق نہ کھاؤ، ٹھیک ہے. ہم سب جانتے ہیں ایک کا مال دوسرے پر کھانا حرام ہے. کسی کی کوئی چیز لینا چاہ رہے ہو، وہ بھی ہمارے دین میں ہمارے رب نے سکھایا ہے مانگ کرو، لیکن اس طریقے سے بلا اجازت جو ہے وہ چیز کسی کی نہیں لینی. ساتھ لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر حد سے نہ بڑھنا، کہ اللہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لیکن یہاں پر یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو فی زمانہ چل رہی ہے. ایک بندہ احسان کرتا ہے اور وہ پھر پوری جنگتوں کو، پورے محلوں کو، پورے خاندانوں کو بتاتا ہے کہ میں نے اس پر فلاں وقت میں احسان کیا تھا، اس نے کیا کیا. یہ کوئی احسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ وہی چیز ہے کہ ہم نے نیکی کی اور کس میں ڈال دی، دریا میں ڈال دی، ٹھیک ہے. اپنی نیکی کو اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کر دیا، ضائع کر دیا. کوشش کی نا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے بندہ کسی کی ہیلپ کرے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، دوسرے ہاتھ کو جو ہمارے جسم کا حصہ ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے فلانے کی کیا کی ہے، مدد کیا. کہ احسان کریں لوگوں کی وجہ سے نہ کریں، احسان کریں تو اللہ رب العزت کی محبت میں آ کے کریں، ٹھیک ہے. کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے میں اللہ کی مخلوق پر کیا کر رہا ہوں، آسانی دینے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آسانی ہو. میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کروں، وہ خوش رہے، میں اس کو کیا کروں، اس کے آنے میں، اس کے راستے میں آنے والی جتنی مشکلات ہیں، اگر میں اس کو جو ہے کچھ بھی مشکل کو ہٹا سکتا ہوں تو یہ میری کیا ہوگی، میری بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہوگی. اور جب حج اور عمرہ کے لیے جاؤ تو پوری طرح ان کے مناسک ادا کرو. مناسک حج بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. اس دوران کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو جب ہم احرام میں ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ کو اس کی خبر ہے. بے شک اے ایمان والو، لبیک، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلوں پر گزری، کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی تک پکار اٹھے. گزشتہ امتوں کی باتیں ہو رہی ہیں جب وہ اسلام لائے تھے، اور لوگ جو تھے، جو کافر تھے، انہوں نے ان پہ کیسے کیسے ظلم و ستم کیے تھے، ٹھیک ہے. ان کے بدنوں کو جو تھا وہ چیر دیا جاتا تھا، کینچیوں سے ان کے جسموں کو کاٹا جاتا تھا، پتھر رکھ دیے جاتے تھے، یہ ایسے عذاب، ان کو زندہ آگوں میں جلایا جاتا تھا. پھر بھی وہ کیا کہتے تھے، ان کی زبان سے جو تھا وہ کیا ہوتا تھا، ناشکری کے الفاظ نہیں نکلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ تم پر وہ آزمائشیں تو آئی نہیں ہے
جو تم سے پہلوں پر گزری تھی کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی پکار اٹھو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اسی وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، انہیں بتائیں کہ اپنا مال، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بھی اٹھ کے پوچھے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں، ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہے، ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، بتائیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہیں بتائیں کہ اپنا مال اپنے والدین، خرچ کرنے میں بھی آ رہا ہے، پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسافر، پھر مسکینوں پر خرچ کرو، اور جو بھی نیکی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے جو تم کو ناگوار معلوم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بات تمہیں بری لگے مگر وہی بات تمہارے لیے فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے، اور ایک چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اور وہی تمہارے لیے بہت بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور حیض کے دنوں میں عورتوں سے علیحدہ رہو، ٹھیک ہے۔ یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کے احسان کو مت بھولو، اپنی نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرو۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، کیونکہ گھٹانا اور بڑھانا کیا ہے، اسی کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ذکر ہے بنی اسرائیل کا، جن کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا، جب ان پر اللہ کی طرف سے ان کی خواہش کے مطابق جہاد کی اجازت اور جنیل منتخب کیا گیا تو بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا، جہاد کا، لیکن حق ماننے والوں کے سوا۔ پھر ان لوگوں کو تابوت سکینہ کی دلیل بھی دی گئی۔ اس نشانی کے بعد طالوت قوم عمالقہ کی سرکوبی کے لیے نکلے تو لشکر بنی اسرائیل کی آزمائش ایک نہر پر کی گئی، سوائے چند کی جن کی ایک روایت میں تعداد 313 بتائی گئی ہے۔ ہزاروں لشکر سے کنارہ کش ہو گئے، ہزاروں نے کیا کر دیا، اپنا لشکر چھوڑ دیا۔ جب وہ جانباز سر ہتھیلیوں پر رکھے میدان میں نکلے تو بارگاہ الہی میں اپنے صبر اور استقامت کی دعا کی اور پھر دشمن کی شکست کا سوال کیا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ان مٹھی بھر مجاہدین نے اللہ کی نصرت اور تائید سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی۔ عمالقہ کے سپر سالار کو حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر مار کر ہلاک کیا، جو کہ اس وقت بالکل کم سن تھے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے حکم سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، کیونکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پر جو ہے الحمدللہ سے ہمارے پارہ 2 جو ہے وہ اس کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نور کے پیکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ایک عظمت اور برکت والا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ عز و جل نے فرض فرمائے ہیں، اس کی رات میں قیام کرنا نفل ہے، تو جو اس میں کوئی نیکی کا کام کرے گا گویا اس نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا نا گویا اس نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ رحم کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسے روزے دار کا ثواب بھی دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو الحمدللہ سے یہ رمضان کے مبارک مہینہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی ایک کھجور سے بھی جو ہے وہ کسی جو ہے روزے دار کا روزہ جو ہے وہ افطار کروا سکتے ہیں، اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کلاس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ آخر میں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا سنا زیر زبر پیشی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں بلا حساب جو ہے وہ بخش دے اور ہمارے اس عمل میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔